کے علاوہ آرٹ میں، ادب میں، فن تعمیر میں فرشتوں کا بڑا رول ہے، اور کچھ تصویریں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر ان تمام باتوں کی طرف پکچرسلی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک لائف آفٹر ڈیتھ نامی کتاب تحریر کی جس میں انہوں نے ان لوگوں کے تجربات بتائے کہ جو موت کا شکار ہوئے لیکن سما اور دی ادر پھر ان کو زندگی کی طرف واپس لے آیا گیا، ان کو مصنوعی تنفس دیا گیا یا ان کے ہارٹ کو پمپ کیا گیا کسی طریقے سے، اور ظاہر ہے اصل بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی ابھی قائم رکھنی تھی، لہٰذا وہ زندگی کی طرف واپس آ گئے، اور اس زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران جس طرح ان لوگوں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا، روشنی کا مشاہدہ کیا، نور کا مشاہدہ کیا، اپنے آپ کو روشنی کی ایک سرنگ سے گزرتے ہوئے محسوس کیا، ان تمام تجربات کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ اٹس اے ویری اوتھینٹک ریسرچ، اور جس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ ریسرچ کی گئی کہ بچے زیادہ تر فرشتوں کو، نور کو، روشنی کو جو ہم سمجھ سکیں اس کو دیکھنے کے قابل نظر آتے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ اس وقت دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ جس میں ایک فرشتے کو، واللہ عالم یہ فرشتہ ہے یا کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہے یا کچھ ہے، لیکن بہرحال اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ ویڈیو آپ نے دیکھی۔ ایک ویڈیو اور ہے، یہ فلوریڈا میں گیس سٹیشن، پیٹرول پمپ جس کو آپ کہہ لیجئے، وہاں پر ایک مخلوق نظر آئی جس کو کئی لوگوں نے تعبیر کیا کہ شاید یہ فرشتہ ہو۔ اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے۔ At the Marathon Gas at the corner of State and Pleasant Valley in Parma, oh my gosh, something is causing jaws to drop. Gives you the chills. An eerie, luminous, blue, ghostly image caught on surveillance video last Sunday. Station owner Amid Abu Zaharia had to do a double take. I watched it for half an hour, and then actually I see it move. That's really, I got freaked out. Think that's freaky? Watch this. The image sits there for half an hour, then flies off. Now, watch this. The ghost on the car windshield, then floats away. Whatever this is has dozens of people coming over to check out the camera to see what in the world this possibly could be. While no one knows for sure, everyone seems to have an idea. Oh, a bag. It looks like a plastic bag to me. Angels. There's an angel here. This was like an old Indian reservation from what I understand, and I've lived here for 30-some years. So Whatever it is, I ain't seen no ghost. it's turned non-believers into believers. But then I remember my uncle used to tell me that once in a while he was hearing things like that. Too bad it's not the ghost of cheap gas prices. Those are also gone with the wind. ناظرین کلپ آپ نے دیکھی، اور فہد صاحب یہ جو ویژنز ہیں، ویژنز ہم ان کو کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے حق الیقین تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ فرشتہ تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال اٹ واز سم تھنگ میٹافزیکل، سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری، اینڈ یہ ضرور ہے کہ یہ گرافکس کی یا کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں تھی، یہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لی تھی کہ ایسی چیز نہ ہو۔ تو کیا یعنی آج فرشتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح سے لیا جا رہا ہے؟ بالکل جی، بلکہ شاید کیونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ 2005 میں ارتھ کو ایک آیا، پوری کی پوری بلڈنگیں گر گئیں، لوگ مر گئے، بچے بچ گئے، 6 دن کے بعد نکل آئے، 9 دن کے بعد نکل آئے، لوگ کہتے فرشتوں نے کیا۔ کوئی صورت حال نہیں ہے کہ کسی طرح سے سائنس نہیں پروو کر پائی کہ یہ کس طرح سے بچا۔ لوگ چھت سے گرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے بچایا، اور کوئی صورت نہیں نکلتی، میڈیکل سائنس نہیں بتا پاتی کہ وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ جہاز گرا، اس میں 6 سال کا بچہ نکلا ہے، بالکل ٹھیک، بس بال ہلکے سے گندے ہوئے تھے۔ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ گارڈین اینجلز کا اگر کانسیپٹ یہاں نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا، گارڈین اینجلز کا کانسیپٹ کچھ فرمائیے گا، کیونکہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے تو اینجلز موجود ہیں۔ آپ کے ہاں بھی کرسچینٹی میں بھی گارڈین اینجلز کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے؟ جی بالکل ہے،
اور کتاب مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تجھے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیں گے. تو یہ سینس یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھے کوئی ایسی ٹھوکر لگے کہ جس سے تیری جان چلی جائے، تو ہلاک ہو جائے، میرے فرشتے تیری حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اور حفاظتی جو اقدام ہے فرشتوں کی طرف سے وہ آج بھی ہو رہے ہیں، وہ صدیوں پہلے بھی ہو رہے تھے. اگر پہلے نہیں ہو رہے تھے تو پھر آج بھی نہیں ہو رہے ہیں. دوسری بات اہم یہ ہے کہ جب ہم موجودہ دور میں فرشتوں کی اس طرح سے موجودگی کی بات کرتے ہیں اور ان کے کام کی بات کرتے ہیں، کیا ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا قدیم زمانے میں وہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے؟ تو آپ کی جو کلپس ہے اس میں ایک پرابلم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی ماڈلنگ تو نہیں کرنے والے کہ وہ آئے ہیں اور 4 لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. وہ کسی منصوبے کے کسی کام کے تحت آتے ہیں. ٹھیک. وہ جو بلا وجہ نہیں ہو رہا. ہاں بلا وجہ نہیں. وہ جس منصوبے اور جس کام کے تحت آئے ہیں وہ کام کر کے چلے جائیں گے اور وہ ایکسپوز ایکسٹرا کبھی نہیں ہوتے. 6 لوگ کھڑے ہیں، ان میں ایک کو فرشتہ نظر آتا ہے. جو کلپس تھی تو وہ ویب مختلف جو کیمرے تھے، سیکیورٹی کیمریز وغیرہ میں آ گئی. ایک یہ چیز ختم ہو رہا ہے ہمارے جی صرف ایک یہ پوائنٹ ہے کہ شاید کیونکہ آج ہم نے ویڈیو پہ دیکھا تو ہم اس کا ڈاؤٹ کرتے ہیں، لیکن صدیوں سے ویٹیکن میں بھی چرچز میں اور بہت ساری ایون عرب اس میں آرکیٹیکچر میں آپ کو اینجلز کی تصویریں ملتی ہیں. تو دس از ناٹ دی اونلی میڈیا جس میں اینجلز کی تصویریں بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس زمانے خیالی ہیں ظاہر ہے، بے شک خیالی ہو، یہ بھی خیالی ہو سکتی ہیں، لیکن تصویریں میڈیا میں ریپرزنٹیشن میڈیا میں صرف یہ نہیں ہے، پہلے بھی تھی. دیکھیں ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے نماز میں تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا. جب انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو ایک نور کا ہالہ سا جو نیچے آیا ہوا تھا وہ اوپر چلا گیا. ٹھیک. نبی علیہ السلام کے سامنے روشنی کی صورت، جو ایک صورت ہماری نبی علیہ نظر آ رہی تھی، السلام روشنی تھی. جو جب یہ ماجرہ بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نور اور سکینہ اور فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اور قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ جن ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی فجر کی تلاوت کے لیے نیچے اتر کر قرآن سنا اور اس کے آثار کو محسوس کیا گیا. یہ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ وہ کسی شکل میں آئے، لیکن ایک آثار ہوتے ہیں. شکل میں آنا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی کافی جاندار روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اولیاء اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سفر ہو، خاص طور پہ حج وغیرہ کا سفر، تو اس میں روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ کچھ لوگ انسانی شکل میں، کیونکہ ہماری انسانی شکل میں ان کا آنا ضروری ہے، کیونکہ ادروائز پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے، ادراک نہیں ہوگا. میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا. اور ناظرین، ہم اپنے پروگرامز میں اب تک جو ٹاپکس لیتے رہے ہیں، زیادہ تر موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اس موضوع کے حوالے سے جو کچھ ہمیں مذاہب بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کے ترقی یافتہ دور میں جو کچھ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی بتا رہی ہے، ہم اس کی روح سے ان موضوعات کو ایکسپلور کریں. ہم کسی بھی چیز پہ فائنلٹی سے کوئی ڈیسیشن نہیں دے سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مستند باتیں ہیں، خاص طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، مختلف صحائف کی روشنی میں اور پھر ٹیکنالوجی کی روشنی میں، ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اینڈ وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی فینٹیسی، ہم یہ اسٹیبلش ضرور کرنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ملائکہ موجود ضرور ہے اور وہ مختلف انداز سے اپنی مینیفیسٹیشن، اپنے ہونے کا ثبوت ہمیں کسی نہ کسی انداز میں دیتی رہتی ہے. اگلے پروگرام میں اگلے موضوع گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.